الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم اہل اسلام، ویسے تو ہر اتوار کو آستانہ پاک پر محفل پاک ذکر کی ہوتی ہے اور آستانے کے ساتھ منسلک لوگ اس میں محفل ذکر میں شریک بھی ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، تھوڑی تبلیغ ہوتی ہے، مگر آج کی محفل پاک مخصوص ہے آستانہ پاک کے ایک مخلص کارکن اور ساتھی کے ایصال ثواب کے لیے، جن کا تعلق ابتدا ہی سے آستانہ عالیہ وجمہ شریف کے ساتھ بڑا گہرا اور پختہ رہا، جنہوں نے ہر جگہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمارا ساتھ دیا، لوگوں کو آستانے کا تعارف کروایا، اور آستانے کا جو ویژن تھا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ ایسے پیر ہیں، یہ ایسا آستانہ ہے، یہ ایسے طریقے پر چلتے ہیں اور یہ ان کا مشرب ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ لوگوں کے درمیان اس کا تعارف کروایا اور اس کو ریپرزینٹ کیا ہماری طرف سے۔ کہہ لیں کہ انہوں نے آستانے کے ایک سفیر کی طرح کام کیا، وہ جہاں بھی گئے، جس محفل میں بیٹھے، جس دوست کے پاس بیٹھے، انہوں نے آستانے کا ذکر کیا۔ تو چونکہ فرمایا گیا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ تو یہ علامت تھی کہ وہ آستانہ کے ساتھ مخلص تھے، ہمارے ساتھ، ہماری کاز کے ساتھ، ہمارے ویژن کے ساتھ، اور ہم جس راہ کے مسافر تھے اس کے ساتھ وہ بہت مخلص تھے۔
آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنی طرف سے یہ ان کو ایک ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں، مطلب ہم ان کو اپنی طرف سے یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، یہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کو صرف یہی دے سکتے ہیں، دعا۔ تو دعا کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے اور کسی کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کسی کی یاد نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا کہ آؤ کچھ دیر بیٹھیں اور اس کو یاد کریں جس کو اپنے بیگانے سب یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، لوگ مرتے ہیں، مگر آپ نے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مرتا ہے اس کی برادری کے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ مولویوں کا ختم ہو تو مولوی آتے ہیں، چودھریوں کا ختم ہو تو چودھری آتے ہیں، پولیس والوں کا ختم ہو تو پولیس والے آتے ہیں، جنازہ ہو تو بھئی یہ جو ہو ویسے اسی فیلڈ کے لوگ آتے ہیں۔ اس کے روپ کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک ایسا بہروپیہ تھا کہ جس نے جس محفل میں قدم رکھا اسی محفل کی جان بن گیا، اسی محفل میں موجود لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور جس محفل میں بیٹھا جان محفل بنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ اور اللہ نے اس کو بنایا بھی ایسا تھا کہ لوگ اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتے تھے، اس کی شخصیت کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے اور لوگ اس کی بات سنتے تھے۔ تو وہ جس محفل میں بیٹھتا، میں یوں کہہ لیں کہ اگر وہ علماء میں بیٹھتا تو وہ بات یوں شروع کرتا کہ میں عالم تو نہیں ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ یوں ہے۔ اگر وہ ڈیرے داروں میں بیٹھتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا عقل مند تو نہیں ہوں پر مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ ایسے ہے۔ اگر وہ تھانے میں بیٹھتا تو وہ کہتا کہ میں وکیل تو نہیں ہوں پر مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ ایسے ہے۔ مطلب کہ وہ جس بزم میں بیٹھا اسی بزم میں نمایاں رہا۔ اب یوں کہہ لیں کہ ہماری جو بزم ہے نسبت کی، طریقت کی، تعلق کی، پوری دنیا سے لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، وہ یہاں بھی آیا تو نمایاں رہا۔ اگر ہمارے آستان پر بھی آیا تو نمایاں رہا، اپنی شخصیت کی چھاپ چھوڑی۔ میں نے اتنے طویل وقت میں اپنی سنگت میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے مجھ سے کہا ہو کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتے، معصوم نہیں ہوتے، بندے بندے ہوتے ہیں، انسان سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی تھی، مجھ میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہیں، مگر وہ لوگوں میں پرفیکٹ آدمی تھا، ایک خوبصورت پرسنالٹی جو پیر تو نہیں تھا مگر لوگ اس کو پیروں کی طرح مانتے تھے، جو جج تو نہیں تھا مگر لوگ اسے جج مانتے تھے، جو پولیس آفیسر تو نہیں تھا مگر لوگ اسے پولیس آفیسر مانتے تھے، جو زاہد تو نہیں تھا مگر لوگ اسے زاہد و عابد مانتے تھے۔
وہ اولیاء میں سے تو نہ ہوگا، مگر لوگ اس کے لیے جتنا روتے ہیں اور جتنا اس کو یاد کرتے ہیں، یہ شان اولیاء اللہ کی ہے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ ولی نہیں تھا یا عالم نہیں تھا، مگر اس سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ لوگ اس کو ولیوں کی طرح مانتے ہیں۔ میں نے اسے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر روتے ہوئے دیکھا۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مرنے والے بھائی کی اچھائیاں بیان کیا کرو اور ڈھونڈ کر بیان کیا کرو، مگر یہاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اچھائیاں منظر پر ہیں، لوگوں کی زبان پر ہیں۔ میں نے اسے رات کی تنہائیوں میں سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا۔ اب میں آپ کو اس کی کیا کیا ادائیں بتاؤں۔ میں اب بھی جب اکیلا ہوتا ہوں کبھی تو یہ سوچتا ہوں تو آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ وہ قد میں لمبا تھا، تھوڑا سا جب مجھے ملتا تو جھکتا تھا، اور جب وہ جھکتا تھا تو میری عادت تھی کہ میں اس کو چومتا تھا، اور اگر کبھی میں ایسا نہ کرتا تو وہ رک جاتا اور پوچھتا کہ آپ ناراض ہیں؟ تو میں پوچھتا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ناراض ہوں؟ تو وہ کہتا آج انداز پیار والا نہیں۔ بخدا وہ یہی کہتا تھا اگر ناراض ہیں تو راضی ہو جائے، ہمارا آپ کے بغیر کون ہے؟ عزیزم، تو آج کل تو لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی کو ایک بار نہ بلاؤ تو وہ دوسری بار نزدیک نہیں آتا کہ ٹھیک ہے جاؤ بھائی تم اپنا کام کرو ہم اپنا کرو، مگر پتہ نہیں وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اگر ہم کہتے کہ جاؤ چلے جاؤ ہم ناراض ہیں تو وہ جاتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر میری طرف دیکھتا رہتا، جب بھی جاتے ہوئے ملتا تو ہاتھ پکڑ کر دیکھتا رہتا، اور میں جانتا تھا کہ یہ کیوں دیکھتا ہے، کہ میں اب دیکھوں اسے اور اسے لگے کہ میں راضی ہوں تو یہ جائے۔ بس یہی دکھ ہے کہ جب گیا ہے تو ہاتھ پکڑ کر نہیں گیا۔ کاش جاتے ہوئے بھی ایسے ہی ہاتھ پکڑ کر ایک الوداعی نظر کا بوسہ مانگ لیتا تو اس کے چاہنے والے راضی ہو جائے۔ بس ہم نے اسے آخری بار پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ جب بچھڑتا تھا تو ہاتھ پکڑ کر دیکھتا تھا۔ پتہ نہیں جب اس کو درد آیا ہوگا تو اس نے کس کس کو یاد کیا ہوگا، پتہ نہیں کون کون سی تصویریں اس کے ذہن سے گزری ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس کی ہونٹوں پر آئی ہوں، پتہ نہیں کون سے لفظ اس کے ہونٹوں پر آ کر بکھر گئے ہوں، پتہ نہیں کس کو یاد کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کس کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کاش اس گھڑی کوئی ہم میں سے اس کے قریب ہوتا۔ وقت تو مقرر ہے لیکن یہ حسرت ہے کہ کاش اس کا سر ہماری گود میں ہوتا۔
اور اس کی روح نکلتی ہے تو جاتے ہوئے کچھ کہہ ہی جاتا، جاتے ہوئے کوئی لفظ ہی بول جاتا، کوئی ارمان تو ہوگی اس کے دل، کوئی وصیت ہی کر جاتا، وہ اپنے ارمان سینے میں لے کے چلا گیا۔ میں واللہ جب بھی اکیلا ہوتا ہوں تو اس کی یاد آتی ہے تو بکھر جاتا ہوں۔ لوگوں، عزیزوں، اچھے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بڑی قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دوست ہو جس کو آپ کی ناراضگی تکلیف دیتی ہو تو خدا را اسے ناراض مت کیجیے، اس کا بھرم ٹوٹنے مت دیجیے، اس کے ساتھ محبت کیجیے۔ پتہ نہیں کوئی کس جگہ پر الوداع کہہ کر بچھڑ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ زمانہ بڑا عجیب آ گیا، لوگ بڑے ظالم ہو گئے، لوگ بڑے بے درد ہو گئے، بڑے جذباتی ہو گئے۔ پتہ نہیں کون کس جگہ بچھڑ جائے، پتہ نہیں کون کس جگہ کاروان حیات سے نکھڑ جائے، پتہ نہیں کون کہاں زندگی کی گاڑی سے اتر جائے، کون ہم سے کس جگہ بچھڑ جائے۔ اس لیے اپنے ہر دوست اور اپنے ہر بھائی کے ساتھ محبت کیجیے۔ میرے دوستو، یہ باتیں، یہ یادیں میں کہاں کہاں سے شروع کروں؟ مدینہ شریف جاؤں، مکہ جاؤں، کربلا شریف جاؤں، جس جس جگہ پر جاؤں ہر جگہ وہ اپنی یادوں کے نقوش چھوڑ گیا۔ ہماری زندگی کے کتنے ہی صفحات ہیں جن پر وہ اپنی محبت کی تحریریں چھوڑ گیا ہے۔ میں کون کون سی پڑھوں، کس کس صفحے کو پلٹوں، یادوں کا کون کون سا دریچہ کھولوں؟ ہر جگہ پر اس کی یادیں ہیں، ہر طرف اس کی خوشبو ہے، اس کے الفاظ کی خوشبو ہے، اس کے انداز کی خوشبو ہے۔ اس نے اپنی زندگی گزاری اور خوبصورت گزاری۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص دوست ہمیں اور عطا فرما، ہمیں اور اچھے لوگ نصیب فرما، سب کو نصیب فرما۔ اس کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ اس جیسا بنائے، اس سے بھی اچھا بنائے۔ اس کے بھائیوں کو اللہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے جو دوست احباب آئے ہیں ہم سب کو اس کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ میرے مرشد فرید فرماتے ہیں، دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون، تو ہومیں تے ہسے دنیا، تو جاویں تے رون۔ عزیزو، یہ ہے کہ یہ بات بڑی طویل ہے، یہ کہانی بڑی طویل ہے، یہ قصہ بڑا طویل ہے، اس کا اختتام نہیں ہوگا۔ اب تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب جنت میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں پر ہم ضرور اکٹھے ہوں گے، تو پھر باتیں کریں گے، پھر یادیں تازہ کریں گے۔ اب تو ہم اس کے لیے دعا خیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور اور روشن فرمائے، اور ہمارے آستانے کے مریدین کی طرف سے اور ہماری طرف سے
اس کے خاندان کے لیے یہ تعزیت ہے، یہ دعائے خیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ اس کے گھر والوں پر ہماری نیکی واللہ العظیم نہیں ہے، یہ ہمارا اس کے لیے اظہار محبت ہے کہ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد تھا، اس لیے ہم نے اپنے اس فرد کے لیے دعائے خیر کا ایسے ہی انتظام کیا جیسے لوگ اپنے مرنے والوں کا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد تھا، ہماری فیملی کا ایک حصہ تھا، ہماری فیملی کے سارے راز اس کے پاس تھے، چھوٹے بڑے، ہمارے گھر کی کوئی بات ایسی نہیں جو اس کو پتہ نہ ہو، اور اس کے گھر کی کوئی بات ایسی نہیں جو مجھے پتہ نہ ہو۔ وہ اپنی ساری باتیں مجھ سے شیئر کرتا تھا، میں بھی اس سے کرتا تھا، وہ مجھ سے مشورہ لیتا تھا، میں اس سے مشورہ لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں راحت اور آرام نصیب فرمائے، اور ہم سب کی تالیف قلبی فرمائے، اور ہمارا دل ٹھنڈا کرے۔ سارے بھائی ایک مرتبہ علامہ شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں، پھر ہم سب اس کے لیے دعائے خیر کریں۔